بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے وہ گھر جو کبھی ہمارا تھا۔ گاؤں چنارپور میں احمد اور زینب بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے اور بچپن میں وہ ساتھ اسکول جاتے، بارش میں کاغذ کی کشتیاں بناتے اور شام کو گاؤں کے تالاب کے کنارے بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ احمد اسے ہمیشہ کہتا، زینب، ایک دن میں اتنا کماؤں گا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ زینب ہنس کر جواب دے دیتی، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس تم اپنا وعدہ مت توڑنا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری احمد کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر کوئی نہ کوئی کام کرے گا۔ جانے سے ایک دن پہلے وہ زینب سے گاؤں کے پرانے درخت کے نیچے ملا۔ زینب نے پوچھا، کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ احمد نے جواب دیا، کچھ سال، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اور اگر دیر ہو گئی؟ احمد مسکرایا، تو انتظار کرنا۔ زینب نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ میں کیا کروں گی؟ میں کروں گی۔ احمد شہر چلا گیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ وہ ایک ورکشاپ میں صبح سے رات تک کام کرتا۔ کئی بار اسے اتنی کم اجرت ملتی کہ وہ خود بھوکا رہ کر بھی پیسے گھر بھیج دیتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ واپس آ کر زینب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر ہفتے زینب کو خط لکھتا تھا، مگر زینب کو ایک بھی خط نہیں ملا۔ دوسری طرف زینب روز شام کو گاؤں کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر احمد کا انتظار کیا کرتی۔ مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ایک دن زینب کے والد نے اس کی شادی ایک دولت مند خاندان میں طے کر دی، تو زینب نے صاف انکار کر دیا۔ زینب نے کہا، میں احمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس کے والد نے کہا، 3 سال ہو گئے ہیں، نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی خبر، شاید وہ تمہیں بھول چکا ہے۔ زینب نے جواب دیا، وہ مجھے نہیں بھولا، مگر دل کے اندر پہلی بار خوف سا پیدا ہو گیا۔ چند دن بعد اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ زینب نے احمد کے نام آخری خط لکھا کہ اگر تم واپس آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اگر نہیں آ سکتے تو مجھے یہ بھی بتا دو کہ میں انتظار ختم کر دوں۔ وہ خط گاؤں کے ڈاکیے کے حوالے کر دیا گیا، لیکن خط کبھی احمد تک پہنچا ہی نہیں۔ شہر میں احمد ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا۔ کئی دن تک وہ ہسپتال میں رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس نہ فون تھا، نہ کوئی خط۔ وہ فوراً گاؤں واپس جانے کے لیے نکلا، مگر جب وہ گاؤں پہنچا تو زینب کی شادی ہو چکی تھی۔ گاؤں کی گلی میں داخل ہوتے ہی اسے وہی پرانا درخت نظر آ گیا۔ اس درخت کے نیچے زینب بیٹھی تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ احمد چند قدم دور رک گیا۔ زینب نے اسے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کئی سالوں کا انتظار ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، تم آ گئے ہو؟ تو احمد نے کہا، ہاں، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، احمد نے جواب دیا، میں نے بھی۔ پھر تم نے خط کیوں نہیں لکھا؟ احمد حیران ہوا۔ میں نے تو ہر ہفتے خط لکھا تھا، زینب نے کہا، مجھے ایک بھی نہیں ملا۔ تب دونوں کو اندازہ ہوا کہ ان کے درمیان اصل دشمن فاصلے نہیں تھے، غلط فہمی تھی۔ احمد نے اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ وہ اس کا آخری خط تھا جو اس نے زینب کے لیے لکھا تھا مگر کبھی بھیج نہ سکا۔ زینب نے خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، مجھے صرف چند دن اور دے دو، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ یہ دیکھ کر زینب خاموش رہی، پھر بولی، کاش یہ خط مجھے وقت پر مل جاتا۔ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ کاش، تو زینب نے کہا، لیکن اب ہماری زندگی الگ ہے۔ احمد نے بھی سر ہلا دیا۔ میں تمہاری خوشی خراب نہیں کروں گا۔ زینب نے پہلی بار اسے مسکرا کر دیکھا۔ تو اب تم اب بھی ویسے ہی ہو؟ احمد نے پوچھا، کیسے؟ اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشی سوچنے والے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر زینب وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔
تو احمد اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جس میں دونوں بچپن میں کشتیاں بنا کر چلایا کرتے تھے۔ احمد نے آنکھیں بند کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وقت نے اسے وہ سب کچھ واپس دکھا دیا جو وہ کھو چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ احمد نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ کھول لی۔ وہ غریب بچوں کو ہنر سکھانے لگا۔ زینب کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے گزرتی۔ ایک دن زینب کا چھوٹا بیٹا احمد کے پاس آیا اور بولا، چاچا یہ سائیکل ٹھیک کر دیں گے؟ احمد مسکرایا، ضرور۔ زینب دور کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ احمد نے سائیکل ٹھیک کر کے بچے کے حوالے کر دی۔ بچے نے خوش ہو کر کہا، امی احمد چاچا بہت اچھے ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ رشتے زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ رشتے انسان کو یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینے کا نام بھی محبت ہوتا ہے۔ شام کو احمد دوبارہ اسی پرانے درخت کے نیچے گیا۔ درخت اب بھی وہیں تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرانا خط نکالا۔ وہ خط زینب کا تھا۔ اس نے اسے برسوں سے سنبھال رکھا تھا۔ احمد نے ہاتھ کو واپس جیب میں رکھ لیا۔ وہ اسے پھاڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس خط میں صرف الفاظ نہیں تھے، اس کی زندگی کا ایک پورا دور محفوظ تھا۔ اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ زینب، میں نے تمہیں کھویا ضرور ہے، مگر تمہاری وجہ سے میں نے محبت کی اصل قیمت ضرور سیکھ لی ہے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر گری۔ احمد مسکرا دیا۔ پھر وہ اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ کہانیاں خوشگوار انجام تک نہیں پہنچتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے معنی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک ادھوری محبت بھی انسان کو مکمل بنا دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر محبت کا انجام ملنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت، صبر، قربانی اور قبولیت کا مطلب سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی کہانی کے لیے السلام علیکم۔